بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے ترسو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اسلام پر چلنا کتنا اہم تھا۔ السلام علیکم۔ یا اللہ ہماری مانگی اور بن مانگی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری مشکلات کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت مند زندگی عطا فرما، آمین۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کر لے توبہ ابھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں میرا رب انہیں خوش رکھتا ہے۔ موت کا تعلق سبب کے ساتھ نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر موت کا وقت آ جائے تو صحت مند بھی مر جاتا ہے، اگر وقت مقرر نہ ہو تو بیمار بھی زندہ رہتا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رشتہ ایسا ہو جس پہ ناز ہو، کل جتنا تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جو خوشی یا غمی ہی میں ساتھ دے، بلکہ رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے پن کا احساس دے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا، یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمتیں عام سب کے لیے ہے، لیکن حلال رزق سے لے کر عزت تک اور عزت سے لے کر جنت تک ہر چیز خود کمانی پڑتی ہے۔ فلاسفی آف لائف: جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، جو اس سے بندگی کا تعلق جوڑے گا تو اللہ اسے کامیابیاں بھی بڑی دیں گے، بے شک۔ اللہ اکبر۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ بے حیائی اور فحاشی والے میسج کسی کو نہ بھیجا کریں، بلکہ موبائل سے نکال کر ختم کر دیں۔ بے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ فحاشی والے میسج بھیجنے سے پہلے سوچیں، کیا ہم اللہ جل شانہ کا دردناک عذاب برداشت کر سکتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، ناراض نہیں۔ حد سے زیادہ بلا وجہ نفرت یا محبت دونوں ہی آدمی کو برباد کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت صبح کی ساری چاہتیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں اور میری دعائیں سب آپ کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں، آمین یا رب العالمین۔
یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا محبت بندہ کر لے یا اپنی عزت، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں کٹھی نہیں آ سکتی۔ جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کر مجھے ہنسانا چاہتا ہے۔ جانے کیا بات جھلکتی ہے میری آنکھوں سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ دل سے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے اخلاق، عادات اور چال چلن کی وجہ سے آپ کے نزدیک نہیں آتے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت بھی دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے دل میں ٹھہر جاتا اور زندگی بھر کا روگ بن جاتا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ دنیا کا بہترین لائف سٹائل یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں گزارا کرنا سیکھیں، کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کریں، سچ بولیں اور ہمیشہ حلال کھائیے۔ ہر جگہ خوشی، محبت اور امید ایسے بانٹیں کہ آپ سے ملاقات ہر کسی کے لیے زندگی کا خوشگوار لمحہ ہو۔ دیکھو کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ عروج میں اگر نظر نیچی ہو اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ خاک مٹھی میں لیے قبر کی اکثر یہ سوچتا ہوں، انسان جب مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں، جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔